میرے ساتھ موجود ہے محمد علی درانی صاحب، کسی کے محتاج نہیں ہے، سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ضمیر حیدر معروف تجزیہ نگار ہیں، اینکر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ضمیر صاحب۔ اب تو یہ لگتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پانی میں ایک مدھانی ڈال رکھی ہے ہم نے، اور ادھر ایک کرائسس ہے معیشت کا، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، جس پر کسی کی نگاہ نہیں ہے۔ اور اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ ہمارا بجٹ بنا گئے ہیں، اور بجٹ روز آنا بن رہا ہے، اس کے بعد بجٹ بننے کے بعد روز کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ میں پہلے اس کی طرف آتا ہوں، ڈیل نو ڈیل یہ کیا کہانی ہے؟ یہ ہمیں کب تک یہ کھلونے دے کے بہلایا جائے گا؟ اور کیا اس امپیس سے، اس سٹیل میٹ سے ہم آگے نکلتے نظر آتے ہیں آپ کو ضمیر حیدر صاحب؟ بہت بہت شکریہ قاضی صاحب۔ قاضی صاحب دیکھیں، یہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ آپ ایک تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے، اس کے وہ بانی ہیں، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، عمران خان صاحب جیل میں۔ اب وہ جتنے عرصے سے جیل میں ہیں، اس دن سے ہی یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے، ڈیل نہیں ہو رہی ہے۔ ان کو آفر ہے، وہ نہیں مان رہے، وہ کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں، سیاستدانوں سے نہیں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں پھر سیاستدانوں سے کریں گے لیکن ڈائریکٹ نہیں کریں گے، محمود خان اچکزئی کے ذریعے ہی کریں گے۔ اس کے بعد پھر نہیں، محمود خان اچکزئی اپنے طور پر اگر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ہمارا پلیٹ فارم ٹھیک ہے یوز کر سکتے ہیں لیکن ہمارے بیہاف پہ بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک عجیب کنفیوژن ہے۔ اس کے بعد پھر ود ان پی ٹی آئی میں معاملات آپ دیکھ لیں کہ آئے روز جو ہے وہ ایک نیا شوشہ نکلتا ہوا اس میں سے نظر آتا ہے کہ جی وہ ہے، وہ نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی وہ تھا، اب نہیں ہے، وہ فلاں جماعت میں جا کر بیٹھ گیا تھا، اب ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ رہے تو بانی پی ٹی آئی کبھی جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ یہ ایک عجیب کنفیوژن ہے کہ جی ڈیل کی آفر آج بھی موجود ہے، اور بھئی موجود ہے تو پھر بتا دو کس کے ساتھ موجود ہے۔ کیا وزیر اعظم ڈیل کی آفر کر رہے ہیں؟ کیا صدر آصف علی زرداری ڈیل کی آفر کر رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ کون ڈیل کی آفر کر رہا ہے؟ یقیناً جہاں پہ وہ بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ جی یہ لوگ، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے اور ڈیل انہی سے ہو سکتی ہے یا بات چیت صرف انہی سے ہو سکتی ہے جن کے پاس طاقت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ڈیل کی آفر بھی وہیں سے ہوگی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہاں تو اسٹریٹ وے آپ ایک دفعہ بتا دیں کہ بھئی آفر موجود ہے، تو بھئی بتاتے کیوں ہیں آفر موجود؟ آفر تو جناب آپ کو آج سے 10 مہینے پہلے سے آفر موجود ہے ڈیل کی، یہ بھی آپ خود اس وقت کہتے رہے ہیں۔ ضمیر حیدر صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے محمد علی درانی، سینئر سیاستدان، سابق وفاقی وزیر۔ درانی صاحب، یوں لگتا ہے کہ یہ سچویشن سب کو سوٹ کرتی ہے۔ آ گیا بجٹ، اس کے بعد روز بجٹ آ رہا ہے، آج 5 روپے پھر بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، رن اوے انفلیشن ہے، اور مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے، آج ڈیل ہو رہی ہے، آج ڈیل نہیں ہو رہی، آج ٹارزن آ رہا ہے، آج ٹارزن کی واپسی، تو میرے خیال میں یہ اس رولنگ ایلیٹ کو بڑا سوٹ کرتا ہے کہ ہمیں ادھر دھیانے لگائی رکھیں۔ وطن عزیز جو ہے وہ جس سمت میں جا رہا ہے معاشی طور پر، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، اور آپ جیسے درد دل رکھنے والے لوگ حل بھی پیش کر چکے ہیں، تو یوں لگتا نہیں کہ ایز اف دس سچویشن از ویری فیوریبل فار دوز جو اقتدار پہ قابض ہیں۔ جناب درانی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی صاحب، اقتدار پہ قابض لوگ تو نظر آ رہے ہیں، اقتدار کہیں نظر نہیں آ رہا، اور اقتدار پہ قابض لوگوں کے اختیارات تو نظر آ رہے ہیں لیکن عوام کہیں نظر نہیں آ رہے۔ مطلب اب بجٹ آیا یا نہیں آیا، بجٹ آیا تو کس کے لیے آیا؟ بجٹ آیا تو حکمرانوں کے اپنے لیے آیا، عوام کے لیے ایک عذاب آیا، اور عذاب بھی ایک لامحدود عذاب ہے جو کہ تھمنے کو نہیں آ رہا۔ یہ وہ طوفان ہے جو رکنے نہیں پا رہا۔ مطلب ایسے حالات، یہ تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی جنگل کے اندر کسی جانوروں کی حکومت کے اندر کچھ بیچارے کمزور جانور ہیں اور کچھ طاقتور جانور ہیں جو کمزور جانوروں کو کھا رہے ہیں، اور جنگل کا قانون ہے، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، مجھے تو کوئی آئین بھی نظر نہیں آ رہا، اور مجھے تو کسی قسم کا عوام کا کوئی مفاد بھی نظر نہیں آ رہا، صرف حکمران نظر آ رہے ہیں، ان کی ذاتی لوٹ مار نظر آ رہی ہے، ان کے ذاتی مفادات نظر آ رہے ہیں، اور ملک کا مفاد کہیں نظر نہیں آ رہا، عوام کا مفاد کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی حکمرانی اور یہ طرز حکمرانی جو ہے، یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ لوٹنے والا ہے۔ تھوڑے دن کوئی لوٹ مار کرنے کے لیے جیسے ڈاکو آیا کرتے تھے، لوٹ مار کر کے وہ چلے جایا کرتے تھے۔ اچھا درانی صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، یہی سوال آپ سے کر کے پھر میں آگے بڑھوں گا۔ یہ بتائیں،
عالمی طور پر بھی کچھ خط آ رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کے ایک ورکنگ گروپ جو ہے اس کا خط آیا، ان کی ایک سبمیشن آئی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا امریکی جو ایک ایوان زیری میں سے ان کی کانگریس نے ہے، اس نے کیا۔ کچھ یعنی ہلچل ہے یا یہ بھی بس جیسے ہی مطلب ایک بیمانی فیوٹائل ایکسرسائز ہے؟ قاضی صاحب، ہلچل تو اصل میں پاکستان کے اندر ہے اور پاکستان کے عوام کے اندر ہے، اور اس چیز کو پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ اگر نہیں محسوس کر رہے تو حکمران محسوس نہیں کر رہے، اور پوری دنیا کی طرف سے۔ اور وہ دنیا ہماری دشمن نہیں ہے، دنیا پاکستان کے اندر یقینی طور پہ بہتری دیکھنا چاہتی ہے، کیونکہ پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے۔ چین سے لے کے، سعودی عرب سے لے کے، یو این سے لے کے، آپ اس تک امریکہ کی کانگریس تک آ جائیں، یا آپ آئی ایم ایف جہاں بھی چلے جائیں، ہر کوئی آپ کے حکمرانوں کو تین ہی مشورے دے رہا ہے: پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن۔ یہ تینوں ایشوز جو ہیں یہ پاکستان میں ایک دوسرے سے لنک ہیں، اور جو اس وقت پیغامات ہمیں مل رہے ہیں، اب امریکن اس کے اندر، کانگریس کے اندر ایک قرارداد آئی، ہم نے اس کے مقابلے میں ایک اور قرارداد لا دی، چلو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ قرارداد کیا رہی تھی؟ وہ قرارداد یہ کہہ رہی تھی کہ 98% آف دا جو ان کی پارلیمنٹ ہے یا ان کی جو کانگریس ہے وہ پاکستان میں انٹرسٹڈ ہے، وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ کیا فارن آفس کی یہ ڈیوٹی نہیں تھی کہ اس انگیجمنٹ کو اور اس تعلق کو وہ کوئی پازیٹیو رخ دیتے تھی؟ یہ تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ ایک مطلب جنگ و جدل کے لیے تیار بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے۔ تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں پاکستان میں، میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سچویشن جو ہے یہ جو اسٹیٹ آف ہینڈلنگ ود دا اپوزیشن ہے، گرفتاریاں کر کے، جیلوں میں ڈال کے، بند کر کے، ان کی ساتھ تشدد کر کے، ان کے ساتھ ظلم کر کے حکمرانی کو قائم رکھنے کا تصور جو ہے یہ نہیں چل سکتا، اور مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں بالکل سامنے، آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب چیز جو ہے یہ ہل رہی ہے، اور یہ یا تو یہ تبدیل کرنی پڑے گی یا انہیں پازیٹیولی انگیج ہونا پڑے گا، تمام پولیٹیکل لیڈرشپس کے ساتھ جیلوں سے باہر نکال کے ان سے بات کرنی پڑے گی، یا میرا خیال یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو ایک ایسی صورتحال میں لے جائیں گے جہاں یہ دنیا کے لیے قابل قبول نہیں رہیں گے۔ اچھا درانی صاحب اور ضمیر صاحب، میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں، مگر ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں ضمیر صاحب آپ کے لیے۔ بہت سے انالسٹ عجیب سی باتیں کرتے ہیں، میری یہ بات غلط ثابت ہو، وہ کہتے ہیں کہ سری لنکا کینیا پہنچ گیا ہے، اب کینیا سے آگے اس کی کون سی منزل ہے، اور ہم کس حد تک پریپیئرڈ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔